बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन इस वक्त आलमी रैंकिंग पाकिस्तान की हॉकी में 18वीं है और हॉकी के हवाले से हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। हॉकी का रोना रोते रहे, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। अब देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम की कारकर्दगी क्या रहती है। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम जो है वो अभी जकार्ता के एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर वापस आई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। एक तरफ तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो मायूस कुन कारकर्दगी पेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ताज़ा हवा का एक झोंका साबित हुई है पाकिस्तान की वेटरन्स हॉकी टीम। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, 1978 के आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट की फातेह टीम के कप्तान इस्लाउद्दीन के सर जाता है कि जिन्होंने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े इस्लाउद्दीन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी एकेडमी में, बड़ा खूबसूरत मैदान है, नीले रंग की जो है ऑस्ट्रोटर्फ लगी हुई है, फ्लड लाइट्स है, वहां उन्होंने अभी हाल ही में ओमान की वेटरन्स हॉकी टीम को बुलाया। ओमान की ये वेटरन्स हॉकी टीम जो है दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के दौरे पर आई। इससे कबल 2020 में भी ओमान की हॉकी टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी और पाकिस्तान ने वो सीरीज क्लीन स्वीप की थी। अब जब हॉकी टीम ओमान की पाकिस्तान के दौरे पर आई तो इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन बकिया 2 टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुए, ड्रॉ हुए, लेकिन इसके बावजूद सीरीज पाकिस्तानी हॉकी टीम जीत गई। इस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि जो 1992 में पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब का कयाम अमल में आया और इसके रूहे रवां जो है वो इस्लाउद्दीन है। फिर उसके बाद 1994 में जब सिडनी में वर्ल्ड कप हुआ, तो जब भी वर्ल्ड कप होता है हॉकी का तो ये जो मास्टर्स की टीम है हॉकी के, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हॉकी खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो 1994 में जो सिडनी में मास्टर्स वर्ल्ड कप हुआ, आपको याद होगा सिडनी में पाकिस्तान ने 1994 का वर्ल्ड कप जीता था। मरहूम गोलकीपर मंसूर अहमद को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने हॉलैंड के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को चैंपियन बनवाया। तो उस वर्ल्ड कप के बाद ही, उस वर्ल्ड कप के बाद ही जो है वो टूर्नामेंट हुआ एक मास्टर्स का, जो पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब ने जीता। आज के शो में हम बात करेंगे ओमान की हॉकी टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से क्या हुआ और बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारी ऐसी शख्सियात के जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है वो नजर आई डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में। सबसे पहले आपको इस सीरीज के हवाले से एक पैकेज दिखाते और जब लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब और ओमान की वेटरन्स हॉकी टीम के दरमियान खेली गई सीरीज के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया कि पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब और ओमान की हॉकी टीमों के दरमियान जो सीरीज खेली गई उसके हवाले से ये पैकेज था। यकीनन पाकिस्तान के वो खिलाड़ी, वो स्टार्स जो माजी में पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर हॉकी के मैदानों पर पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए। अब हॉकी अगरचे कसमपुरसी की हालत से दो चार है, लेकिन इसके बावजूद उनमें जोश जज्बा नजर आया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इस्लाउद्दीन तो रूहे रवां है, उनके अलावा अगर आप देखें वसीम फिरोज जो जूनियर जो पाकिस्तान की सीनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन है वो एक्शन में नजर आए। नासिर अली 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह टीम के रुकन वो एक्शन में नजर आए। अयाज महमूद वो नजर आए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो एक्शन में नजर आए। इस सीरीज के हवाले से हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए। सबसे पहले इस्लाउद्दीन से जो हमने गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि आखिर ये आइडिया क्यों आया और इस सीरीज का मकसद क्या है। आइए आपको दिखाते हैं। इस्ला भाई, एक्टिविटी हॉकी की जारी रखना, आपका एक नाम और आपने पाकिस्तान हॉकी को बहुत कुछ दिया, आप कैसे देखते हैं इस तरह की सीरीज के निकाह से? और आप एक तने तना एक आदमी जो ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए वो इस्लाउद्दीन कर रहे हैं। इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए यहाँ पर। और आपने खुद देखा गया कितना ज़बरदस्त मेला लगा हुआ था। 3 मैचेस की सीरीज, जैसे आपने कहा कि कोविड से पहले भी ये लोग आए थे, 3 मैच की सीरीज खेले थे, हमने स्वीप किया था। इस दफ़ा आए और बड़ी तगड़ी टीम लेकर आई थी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहा। 2 मैच बराबर है, एक पाकिस्तान जीता। सारे पाकिस्तान के जो ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो यहाँ आए। आपने देखा कि सरगोदा से भी पीर सलीम आके खेले, लाहौर से अबू बकर आके खेले। जिसने ख्वाहिश का इजहार किया हमने सबको बुलाया, खिलाया। मैक्सिमम लड़कों को यहाँ हमने खिलाया। हमारा मकसद ये है कि हम यूथ, जूनियर, सीनियर और वेटरन हम सबको एक साथ लेकर चलें। और ये कतरा कतरा दरिया होता है, हम दरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही दरिया बन के आगे समंदर हो जाता है। तो मकसद जो है हमारा वो हॉकी को प्रमोट करना है और पाकिस्तान में एक हॉकी का जाल फैलाना है। और अब हमारा टूर का प्रोग्राम ये है कि हम
پاکستان ویٹرن جو ہے وہ عمان بھی جائے گی. ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ سے ارجنٹینا سے اور بہت سارے ممالک سے ویٹرنس کے جو ہے ہمارے پاس اوور 40 اور 50 45 50 60 تک کے ہمارے پاس جو ہے نا دعوت نامے آئے ہوئے, انویٹیشنس آئی ہوئی ہیں. ہم اس کی کوشش کریں گے جہاں جہاں مینیج کر سکتے ہیں, اور یہ کھلاڑیوں کے اوپر ہوگا کتنا وقت نکال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن اسی اکیڈمی پہ کوئی بھی کبھی بھی کھیل سکتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا پلیئر ہو یا نہ ہو, انٹرنیشنل ہو نہ ہو. اوور 40 جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو میں اور میرے ساتھ اکیڈمی میں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر, جس میں جنید ہیں, جنید علی شاہ ہیں, اس کے علاوہ اختر الاسلام ہیں, ایاز محمود ہیں, سمیر ہیں اور کامران, جتنے بھی اولمپئنس ہیں سب اس اکیڈمی کا حصہ ہے. اور 15 سے 20 اولمپئنس ایسے ہیں جو وقفے سے یہاں آتے رہتے ہیں. تو جس طرح ہم لوگ یہاں کوشش کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی پہ ہاکی کو فروغ کے لیے, اسی طرح کراچی ہاکی ایسوسیشن بھی کر رہی ہے. وہاں پہ جنید علی شاہ ہے, حیدر ہے, تو وہ لوگ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, حنیف خان ہیں. تو ہم سب مل کے اس کوشش میں ہیں کہ نہ صرف اس صوبے سے بلکہ پورے پاکستان میں ایک بہت مضبوط ٹیم بنا سکے. تو ہم اس کوشش میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وقت ضرور لگے گا, اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. آپ تو ہمیشہ یہاں آتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور اس دفعہ پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹورنامنٹ بڑا کامیاب رہا ہے. اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ پیغام جب سارے ملک ساری دنیا میں جائے گا, جو کہ گیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, تو ساری دنیا میں یہ ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان میں لوگ کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں, اور لوگ جب سندھ میں آئے ہیں, کراچی میں آئے ہیں, اس طرح پاکستان میں بھی آئیں گے. تو جس طرح آپ پروموٹ کرتے رہو ہماری کوشش ہے, اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کے چینل سے آپ ہمارے ویٹرنس کو اور پاکستان کی ہاکی کو ضرور پروموٹ کریں. ایک اور سوال اسلام بھائی, پاکستان ہاکی زوال کی طرف گامزن ہے. آپ لوگ لارل لے کر آئے, لوگ آپ کو ریٹائر ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا, لوگ ابھی بھی نہیں بھولے. آپ کو جانتے ہیں, لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے 78 میں بیونس آئرس میں جس انداز سے آپ ورلڈ کپ لینے جا رہے تھے, لوگ نہیں بھولے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی, چلے ویٹرنس کی تو ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز ینگسٹرز کو موٹیویٹ کریں گی کہ دوبارہ ہاکی کی طرف آئیں, کیونکہ اب ہم اس وقت 18ویں نمبر پر ہیں دنیا. جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بڑا اچھا سوال کیا کہ بیسک مقصد ہمارا جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ دیکھو اس عمر کے کھلاڑی جنہوں نے اپنے وقت میں نام روشن کیا پاکستان کا, وہ آئے ہیں اور کھیل رہے ہیں. تو ایک بھی ایکشن جو ہے نا بچہ اگر سیکھ لے گا نا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے جو کچھ بھی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ویٹرن کے پلیٹ فارم سے. تو اور جہاں تک آپ نے پاکستان ہاکی کی بات کی ہے, میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہم میرٹ کو فالو کریں گے, سبجیکٹ میرٹ میں لکھ کے دیتا ہوں, لائیے میں 10 نام پاکستان کی فیڈریشن کو دے سکتا ہوں کہ یہ 10 نام اگر آپ کریں تو اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے اگر اس پر وہ عمل کریں گے تو پاکستان کی ہاکی 4 سال کے اندر وکٹری سٹینڈ پہ آ سکتی ہے. آخری سوال, آپ لوگ اتنے لارز لائے, آپ کا نام ہے, آپ سمجھتے ہیں گورا کوچ جو ہے وہ پاکستان ہاکی کو دوبارہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن کر سکے گا؟ یہ جو آپ لوگوں کا تجربہ ہے, جو کیونکہ وہ تو ہمارے کلچر سے ناواقف ہے, جس طریقے سے آپ لوگ نچلے لیول سے آپ کس طریقے سے ہاکی میں آئے, آپ سمجھتے ہیں گورا کوچ بہتر ہے یا پھر دیسی کوچ زیادہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ 200% گورا کوچ کے میں خلاف ہوں کہ گورا کوچ کبھی بھی پاکستان کی ہاکی ٹیم کو نہیں بنا سکتا. جب پاکستان کی ٹیم اولمپکس, ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, ایشین گیم, ایشیا کپ جیتی ہے, اس وقت گورا کوچ نہیں تھا, ایکسپٹ 194 میں جب جورشما آیا تھا, وہ بھی 1 مہینے پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا. 1 مہینے پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا. وہ ریزرو کھلاڑی ہوتا تھا, 5-10 منٹ کے لیے اس کو اندر کھلاتے تھے. وہ آیا تھا, کن حالات میں آیا, کیوں آیا؟ آئی واز دا اونلی مین جو سب سے پہلے میں نے بیان دیا تھا, اور میرے بعد جو ہے بریگیڈیئر عاطف نے بیان دیا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ گورا کوچ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو گورا کوچ کو بالکل نہیں لانا چاہیے, اور جو لایا اس کو فوراً واپس بھیج دینا چاہیے. دوسرا, کرکٹ میں اور اسکواش میں 3 گیموں میں پاکستان کے پاس ایسے نامی گرامی کھلاڑی ہیں کہ ان کو گورے کوچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کرنا ہی ہے نا, اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو جو گورے کو جو پیکج دیتے ہو نا, وہ $10,000 نہیں, 10,000 یورو. اور وہ یورو جو آپ دے رہے ہیں, چاہے کوئی بھی دے رہا ہے, پی ایچ ایف دے رہی ہے, پنجاب اسپورٹس بورڈ دے رہا ہے, پاکستان کا پیسہ تو ہے نا, لوگوں کے ٹیکسوں کا تو پیسہ ہے نا. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ دیکھیں, میری کسی ذاتی وہ نہیں ہے, میں کسی کو نہیں لا رہا کہ میرا بھانجا بھتیجا بیٹا آ رہا. میں تو پی ایچ ایف کو پتا ہے سب کو کہ میں گورے کے کبھی بھی فیور میں نہیں. جو کالا اس ملک کو دے سکتا ہے اور جو دیا ہے وہ گورا کبھی نہیں دے گا. گورا آپ کی ویکنیسز لے کے چلا جائے گا اور آپ کو کرے گا. اگر یہی گورا اتنا ہی اچھا تھا تو 3 سال ہی جاپان کی ٹیم کے ساتھ کوچ تھا, اس نے 3 سال کی جو ہے جاپان کی جو ویکنیسز تھی اس نے پاکستان ٹیم کو کیوں نہیں بتائیں؟ لیکن پاکستان ٹیم پھر جاپان سے ہار گئی. اس سے اندازہ لگا لیں. پھر وہ کہہ گیا جو 3 مہینے 4, میں نے سنا ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کھلاڑیوں کے ساتھ بالکل صحیح نہیں ہے. دیٹس بیڈ. یہ کبھی بھی نہیں ہے, یہ ہم کسی طرح سے بھی وہ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں گورے کوچ کو فوراً واپس بھیج دینا چاہیے.
جی اصلاح الدین کا آپ نے انٹرویو ملاحظہ کیا جو روح رواں ہے، اور وہ بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس سیریز کا مقصد کیا ہے، کھلاڑیوں کو متحرک رکھنا اس سیریز کا مقصد ہے۔ اس جو سیریز ہوئی اس کے آخری میچ کے مہمان خصوصی پاکستان کے اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان تھے۔ جہانگیر خان کی رگوں میں اسپورٹس مین کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان کے والد روشن خان مرحوم بھی پاکستان کے لیے برٹش اوپن جیتے تھے، اور جہانگیر خان جو ہے وہ کھیل کے میدان میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، کوئی بھی کھیل ہو۔ جہانگیر خان جو تھے وہ مہمان خصوصی تھے اس سیریز کی جو آخری میچ تھا اس کے۔ اور جب ہم نے بات کی جہانگیر خان سے اسپورٹس کے حوالے سے، ویٹرنز کے حوالے سے، تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ جہانگیر بھائی کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی؟ اصلاح الدین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ عمان کی ٹیم کو انہوں نے بلا لیا؟ بالکل، اس وقت کی جیسے انوائرمنٹ چل رہی ہے، اور آپ اگر کسی انٹرنیشنل ٹیم کو لا کے یہاں پہ آئے اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ شاید بہت سے لوگ نہ آنا پسند کریں، ایک میلہ بنایا ہوا ہے، تو میں سمجھتا کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسپورٹس کے لیے بھی اور ہاکی کے لیے خاص طور پہ۔ اور یہ جتنے بھی ینگ جنریشن جو اس وقت کھیل رہی ہے یا سیکھ رہی ہے، اس میں آنا چاہ رہی ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح بھائی جس طرح ایفرٹ ڈالتے ہیں ڈیفینس سے آل دی وے ادھر آتے ہیں، اور ساری مطلب ہر روز ان کی یہ کنٹریبیوشن ٹریننگ کیمپ میں بھی ہوتی ہے، بچوں کو پورا موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایکس پلیئرز ہیں ان کو یہ موقع اگر ملتے رہیں تو آئی ایم شیور وی کین ریوائیو لاٹ آف اسپورٹس جو ڈفرینٹ گیمس کے حوالے سے ہم آگے لا سکتے ہیں۔ اس میدان کو ڈاکٹر محمد علی شاہ مرحوم نے اصلاح الدین کے ساتھ مل کر جب وہ منسٹر تھے حاصل کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح یہ بالکل وسط میں شہر کے میدان ہے، نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے بڑے مواقع ملتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز شہر کے دیگر علاقوں میں بھی ہوں تو یقیناً نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا؟ بالکل، دیکھیں شاہ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن تھی، اور دیکھیں ان کے دور میں جب وہ منسٹر اسپورٹس تھے تو انہوں نے یہ کافی چیزیں اس طرح کی جو بالکل کھنڈرات بنے ہوئے تھے یا کوڑا کنڈی بنے ہوئے تھے، تو اس کو ریوائیو کر کے ایک اسپورٹس فیسلٹیز میں ٹرن اوور کیا۔ آج اسی فیسلٹیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس طرح کے دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ کام ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ریوائیو ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ اسپورٹس کے اندر، چاہے وہ ہاکی ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، باکسنگ ہے۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر آپ کا اگر یہ سیٹ اپ اس طرح کا بننا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس کافی چیمپئنز بھی آ سکتے ہیں۔ آخری سوال جہانگیر بھائی، آپ تو اسکواش چھوڑے عرصہ ہو گیا، اسکواش جس طرح یہ ہاکی والے اپنی فٹنس کے لیے کھیل رہے ہیں، تو اسکواش کے لیے پرانے پلیئرز اپنی فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں؟ دیکھیں اسکواش کبھی کبھی کھیلتے ہیں، اور مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دوسری روٹین کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے، جیسے میں خود جو ہوں کبھی کبھی اسکواش کھیلتا ہوں، مگر اس کے علاوہ میں اپنی جیسے واک ہے، رننگ ہے، جم ہے، سوئمنگ ہے، یہ چیزیں میں کرتا رہتا ہوں ریگولر بیسس پہ۔ تو ظاہر بات ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کی ہیلدی سائن ہوتے ہیں، تو پھر آپ اور بھی ینگسٹرس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ جی آپ نے سنا کہ جہانگیر خان کیا کہہ رہے تھے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ اس جو سیریز ہوئی اس کے دوران جو آخری میچ تھا وہاں میں ملے پاکستان ہاکی کے وہ سابق اولمپئن 1994 میں جب پاکستان نے سڈنی میں ہاکی ورلڈ کپ جیتا تو اس ٹیم کے رکن تھے وسیم فیروز جو اس وقت قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ وسیم فیروز سے جب ہم نے پوچھا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے تو ان کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وسیم کیسے دیکھتے ہیں اس طرح عمان کی ٹیم کو اصلاح الدین صاحب نے بلایا، اس طرح کی ہاکی جو اوور 40 ہیں وہ کھیل رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مرزا بھائی یہ بہت اچھا سائن ہے کہ اصلاح بھائی نے ایسا اس موقع کے اوپر، جبکہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 18ویں 19ویں نمبر پہ کھڑی ہے، اور لڑکوں کو پرانے لڑکوں کو بلا کے دکھانا کہ آرٹسٹک ہاکی کیا ہوتی ہے، اور اولمپئن جو پاس میں ہاکی کھیل گئے ہیں انہوں نے کیسی ہاکی کھیلی ہے پاکستان کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ایک اچھا انوائرمنٹ تھا، اور ایک دوسری عمان کی ٹیم لے کے آئے، ویٹرنس کے سارے اولمپئن آ گئے اس میں، اور انٹرنیشنل میں مل کے ساتھ ہاکی کھیلی۔ ایک اچھا خوشائن موقع تھا، یہ ایسی ہونے چاہیے ایکٹیویٹی تاکہ بچوں کو، جو نئے بچے ینگسٹر، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اولمپئن کیا تھے اور ہم نے پاکستان کے لیے کیا میڈل لے کے آئے۔ تو میرے خیال ہے یہ اصلاح بھائی کا ایک اچھا انتظام تھا، اور یہ 3 میچ کی سیریز تھی جس میں ہم جیتے، 2 میچ ڈرا کیے اور پہلا میچ جیتے اور 2 ڈرا کیے۔ تو میرے خیال ہے یہ ایک اچھا ینگسٹر کے لیے بہت اچھا سائن ہے، جو یہاں بچے گراؤنڈ میں ہاکی بھول چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا المیہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کہاں جا چکی ہے، اس کو
ऊपर लाने के लिए मेरा ख्याल इससे अच्छा मौका नहीं होगा। नॉर्थ नामाबाद जैसे इलाके में ओमान की टीम को लाना, लॉ एंड ऑर्डर लोग कहते हैं, लेकिन ये आप क्या समझते हैं इससे एक नई राहें खुलेंगी और टीमों के आने का भी होगा? और जिस तरह से फ्लड लाइट्स लगी हुई इस मैदान पर, आप ओवरऑल इसे कैसे देखते मैं तो कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, आप बाहर की टीमों को बुलाएं, इसी तरह से वेटरन्स की टीम को बुलाएं, और जब वेटरन्स की टीम आएंगी तो डेफिनेटली फिर इंटरनेशनल टीमें भी आना शुरू हो जाएंगी, अपनी टीमें भेजेंगी। और जिस तरह से आपने पहले अपने प्रोग्राम में बोला कि भाई इस तरह की लीग भी होना चाहिए, जो फ्लड लाइट में के लोग आए, एंटरटेनमेंट उनका खत्म हो चुका है, ये एंटरटेनमेंट एक तरह का, ये बच्चे बाहर आए, देखें आप इस ग्राउंड के अंदर कैसा जगमग जगमग रोशन हुआ है, और लोग आके जो है ये अपने पुराने लोगों को देख रहे हैं, ओलंपियंस को माजी में देखते थे और अब सामने देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल एक अच्छा साइन था और ऐसा होना चाहिए। ओमान में अगरचे फुटबॉल बड़ी मशहूर है, लेकिन फुटबॉल के अलावा हॉकी का खेल भी वहाँ खेला जाता है। और ओमान की ये वेटरन्स हॉकी टीम जब पाकिस्तान आई तो उनके खिलाड़ियों में बड़ा जोश और जज्बा था। जो मैचेस की सीरीज हुई, बड़ा उन्होंने जमकर डट कर पाकिस्तान की वेटरन्स हॉकी टीम का मुकाबला किया। ओमान की वेटरन्स हॉकी टीम के एक अहम खिलाड़ी आसिम दाऊद से जब हमने पूछा कि इस सीरीज के इनेकाद का आपको कितना फायदा हुआ, उनसे हमने पूछा कि ओमान में हॉकी का खेल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Asim, how was this series and how was the experience coming to Pakistan? Well, experience coming to Pakistan, it's our second time coming to Karachi. We had the series in 2020 and this is the second time. We got different experience from the first time. Well, experience coming to Pakistan, it's our second time coming to Karachi. We had the series in 2020 and this is the second time. We got different experience from the first time and this time. It's saying like playing with honorable players and legends. This is something honor for us to play with them. Having experience and playing with them, knowing other people as well, which is like motivating us to play more and more in hockey. In Oman, people are very fond of football, but about hockey, what is their interest in hockey? See, most of the countries, like now the first game is the hockey. I mean, sorry, it's the football, yeah. And it's as well as here in Pakistan, people go to cricket and they leave hockey behind. In Oman is the same. We're trying to teach our kids as well to play hockey, but unfortunately, some of them they would like to play, and some of them. My son, for example, he's a football goalkeeper. But I'm trying to take him in hockey. He's somehow like motivated to play with me in hockey as well. So I have to train him and be hockey goalkeeper as well. Oman also hosted the Asian Champions Trophy and they have got a very good infrastructure over there. Pakistan participated in that. So how do you see the future of hockey in Oman? Future of hockey in Oman is kind of growing and the team is developing. In Asian Games, in the Champion Trophy in Oman, Pakistan and India was playing in the finals, but they drew at the end because of the rain. Yeah, and it was draw match. I was there even in the match. But our team in that Champion Trophy performed very well. Recently we participated even in the Champion Trophy in Indonesia, in Jakarta, and that was also good performance for the kids there. But unfortunately some things happened and we couldn't qualify. That was the Last question, Asim, how was the hospitality you enjoyed here in Karachi in Pakistan? very much enjoyed. It's honestly to be here in Karachi and being hosted with Pakistani people when they welcomed us at the beginning from the airport. I can say till now we are feeling that hospitality like we are at home. And whenever we got like a chance to participate in any test series in Karachi or in Lahore, anywhere in Pakistan, we tried to do our level best to be part of it, because here you feel like you're a player and you get even your value as a player. People give you your value and we are like at home. One thing I forgot, both the team played serious hockey, and you actually, the Oman hockey team, they gave tough time to the Pakistan veterans, because Pakistan veterans consisted of many top players, and Islauddin Siddiqui himself is the captain of the 78 World Cup, and some other players. Isla is the organizer, but the other players who were participating, so they were playing serious hockey. And how was that experience playing against those legends who have represented Pakistan at international level? We played with Olympians,
And when we lost our first series when in 2020, this time we came like with better preparation. And we wanted to just win at least a match, but drawing 2 matches with legions like which we played with, it's an honor for us. जी, आपने देखा कि आसिम दाऊद जो कि ओमान की वेटरन्स हॉकी टीम के रुकन थे, वो क्या कह रहे थे, क्योंकि ओमान में मैंने पहले भी बताया आपको कि फुटबॉल का खेल तो बड़ा मकबूल है, लेकिन अब ओमान में हॉकी और क्रिकेट जो है वो भी बड़ा फरोग पा रही है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस ओमान को मेज़बानी मिली ICC T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस की, और वहाँ पर बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। इसी तरीके से ओमान की जो हॉकी टीम है वो खेलती है, वो एशियाई सतह पर खेलती है, और ओमान को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल हुआ। वहाँ पर न सिर्फ ये कि हॉकी के खिलाड़ी मौजूद थे, बल्कि वहाँ पर क्रिकेट के कुछ ऐसे स्टार्स भी मौजूद थे कि जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनमें से एक पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर सादिक मोहम्मद थे, जो 70 बरस से ज़ायद उम्र के हो गए, लेकिन अभी भी बड़े मुतहरिक हैं, और वो इस हॉकी सीरीज को देखने के लिए आए हुए थे। जब हमने उनसे पूछा कि वो क्या समझते हैं कि जो वेटरन्स खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 50 या 40 या 60 बरस हो जाए, वो अगर इस तरह से अपने आप को मुतहरिक रखते हैं तो इसका कितना फायदा होता है। सादिक मोहम्मद ने क्या कहा, देखिए। सादिक भाई, आप इस तरह की एक्टिविटीज को कैसे देखते हैं, जो वेटरन्स की एक्टिविटीज, फिटनेस के लिए ओमान की टीम को बुलाना, इस्लाउद्दीन को क्रेडिट जाता है? इस्लाउद्दीन हमेशा बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर रहे, और जिस तरीके से इन्होंने ये ग्राउंड को मेंटेन किया है, और दूसरी टीमें भी आती रहती हैं, मगर ओमान एक इंटरनेशनल टीम को बुलाना और यहाँ पे उसके मैचेस करवाने, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न वगैरह ने काफ़ी इसका साथ दिया। तो आई थिंक इस्लाउद्दीन बीइंग ए गुड ऑर्गेनाइजर, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है वेटरन को भी फिट रखने का। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड जेस्चर। कराची में हॉकी के फ़रोग के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन बड़े पुरज़्म अंदाज से, बड़े मुतहरिक अंदाज से खिदमात सर अंजाम दे रही है। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह, जो पाकिस्तान के मारूफ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम के साहबजादे हैं। डॉक्टर शाह स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रहे, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रहे। अब उन्होंने जो एक चिराग से कई चिराग रोशन किए, उनमें से एक चिराग डॉक्टर जुनैद अली शाह की सूरत में है कि जो इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर हैं, और डॉक्टर जुनैद अली शाह और कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन, उनकी कोशिशों से कराची में हॉकी का खेल जो है बड़ी तेजी से नौजवानों में उसका शौक पैदा कर रहा है। और चूंकि KHA का मैदान है कराची में गुलशन इकबाल के इलाके में, वहाँ पर भी फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जुनैद अली शाह आए हुए थे डॉक्टर MA शाह इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी में, और जब हमने उनसे बात की उनकी मौजूदगी के हवाले से, क्योंकि उनके वालिद का बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस मैदान के हुसूल के लिए, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है, एक पौधा लगाया डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने, और वो पौधा अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरख्त की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, क्या कहेंगे, यहाँ आकर कैसा महसूस कर? ये बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, और उस जमाने की मेमोरीज है। ये तो खैर क्रिकेट का ग्राउंड होता था, ईस्टर्न स्टार के नाम का, सीमेंट की, आई प्लेड है, लेकिन बड़ी अच्छी मेमोरीज है कि जब वो शुरुआत हो रही थी उस दिन, जब ये ग्राउंड बनना शुरू होता, शाह साहब यहाँ आते थे, तो आई यूज्ड टू अकम्पनी हिम एट टाइम्स। तो अब ये मैं देखता हूँ कि चल रहा है, इट्स रनिंग एकेडमी माशाल्लाह, अच्छे लेवल के मैचेस भी होते हैं, टूर्नामेंट्स भी होते हैं, और हैट्स ऑफ टू इस्ला भाई जो इसको पूरे को मैनेज करते हैं माशाल्लाह, टाइम निकालते हैं ऑल द वे DHA से इधर डेली आना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। और फिर इस लेवल का इवेंट करा देना जिसमें आजकल के माहौल में आप नॉर्थ आजमाबाद में ओमान की टीम को खेलता हुआ देख रहे हैं, भले वो वेटरन लेवल है, बट इट्स हैट्स ऑफ टू इस्ला भाई माशाल्लाह, दैट इज रनिंग इट ब्यूटीफुली, और उसको मैनेज करते हैं आके रोज।
اور ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس میدان میں فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں, بالکل ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا میدان, اور یہاں پر پھر نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اصلاح بھائی, آپ تو خود کراچی ہاکی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں ینگسٹرز کو جو مواقع فراہم کیے جانے چاہیے, اس حوالے سے آپ کی کیا بات ہے؟ کیونکہ آپ کے بلڈ میں اسپورٹس ہے, ڈاکٹر صاحب خود ڈاکٹر شاہ جو تھے وہ اسپورٹس لور تھے, اور پھر آپ انہی کے صاحبزادے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ اور میں بھی حال ہی میں ایک تقریب میں تھے یونیورسٹی کی, تو یہ چلیں ویٹرنز کا میچ تو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, ہم بھی آئے ہیں, پبلک بھی یہاں پہ آئی ہے, دیکھ رہی ہے, 2 فورن ٹیمز کھیل رہی ہیں, لیکن جو ایکچوئل پاکستان ہاکی کو جس سے فائدہ ہونا ہے وہ ایک تو ان کو دیکھیں گے کہ موٹیویشن ہوتی ہے بچوں کو کہ ہم بھی ایسے ایک دن کھیلیں گے, لیکن جو سب سے ضروری ہے, جو اس دن ہم نے بھی تقریب اٹینڈ کی آپ کے ساتھ, وہ ہے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز. دیٹ یوز ٹو بی دا گراس روٹ از اسٹل دا گراس روٹ, اور اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اصلاح بھائی کے یہاں بھی ایک بچوں کی اکیڈمی لگتی ہے, اس میں کافی اچھے بچے ہیں, اور کراچی ہاکی ایسوسیشن کی بھی اسی طرح سے. تو آئی تھنک ہمارا کنسنٹریشن فیوچر کی پائپ لائن پہ ہونا چاہیے, اگر کہ ہاکی کو دوبارہ ریوائیو ہونا ہے. تو اس طرح کے میچز بہت اچھے ہیں ٹو موٹیویٹ ینگسٹرز, لیکن ینگسٹرز کو بھی ہاکی کھلانا میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. ان پٹ دینا چاہیے. اچھا, یہ ویٹرنز کے میچز ہو رہے ہیں اوور 40 کے, آپ کیسے دیکھتے ہیں فٹنس کے لیے؟ اسپورٹس مین اگر ایک دفعہ اسپورٹس میں آ جائے تو ایڈکشن ہے, عمر بھر اس کا ساتھ رہتا ہے جب تک اس کی آخری سانس نہ نکل جائے. آپ فٹنس کے حوالے سے اگر لوگ اس طرح سے کھیلتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت ہی اچھا سائن ہے کہ یہ 40 کے جو ایج بریکٹ ہے, ادھر آپ ایسا لگتا ہے کہ جب باڈی سلو ہوتی ہے, آف کورس اٹ ڈز گیٹ سلو, لیکن وہاں سے آپ بالکل ڈاؤن دا ہل اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو وہ پھر اپنی باڈی کے لیے بہت خراب چیز ہوتی ہے, اور پھر آپ کے جو بچے جو ہیں وہ وہی چیز سیکھتے ہیں. تو یہ چیز اس قسم کی ایٹ دس لیول آف ایج آپ انکلائنڈ اوپر کی طرف اپنے باڈی کو اسٹرگل بھی دیں تھوڑا سا, تو بچے بھی سیکھیں گے, آپ کو بھی فائدہ ہے, اور پاکستان ہاکی کو بھی فائدہ ہے اگر ہاکی کی بات کریں گے. آپ آخری سوال, اپنی فٹنس میں بھی توجہ دیتے ہیں؟ آپ تو اپنے دور کے پاکستان کے بہترین فیلڈرز میں سے تھے, فٹنس میں توجہ دیتے ہیں؟ بالکل دینا ہی پڑتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا دینا چاہتا ہوں وہ نہیں دے پا رہا, اس لیے کہ گراؤنڈ فیسلٹی ابھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جب مل جائے گی تو جب زیادہ دیں گے. لیکن کھانے پینے کا ضرور احتیاط کرنی چاہیے ہر پلیئر کو آف یسٹر ایئر, اور جو بھی ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اسپورٹس میں اپنے آپ کو ضرور انڈلج کریں. جی, آج کے اس پروگرام میں آپ کو ہم نے مختلف انٹرویوز دکھائے, اور ویٹرنز ہاکی, حالانکہ پاکستان میں ہاکی جونیئر سطح پر اب تک وہ کارکردگی نہیں پیش کر پائی ہے. پاکستانی ہاکی ٹیم جونیئر ورلڈ کپ میں بھی حصہ نہیں لے پائی ہے, اس کے علاوہ جو سینئر ٹیم کی کارکردگی ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہے. لیکن جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ یہ ویٹرنز ہاکی سیریز جو ہے یہ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ثابت ہوئی ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں جا کر کھیلا جائے, لیکن اب ہاکی بھی ہو رہی ہے, اور ہاکی بھی کس علاقے میں ہوئی؟ ناظم آباد کے علاقے میں, نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں, تو کراچی کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کھیلوں کی سرگرمیاں نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں مکمل طور سے بحال ہو رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کی ویٹرنز ہاکی ٹیم جو ہے وہ کب دورہ کرتی ہے, جوابی دورہ مسقط کا, اور اس دورے میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو بزرگ کھلاڑی تھے, آپ ان کو بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو ہاکی کے دیوانے اور متوالے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ان کا جوش جذبہ دیکھ کر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر آپ کسی کھیل سے وابستہ ہیں تو زندگی کی آخری سانس تک اس کھیل سے آپ کی وابستگی رہتی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کوشش, یہ کاوش جو کہ پاکستان ویٹرنز ہاکی کلب اور عمان کی ویٹرنز ہاکی ٹیموں کے درمیان کھیلی گئی سیریز کے حوالے سے تھی, آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.